اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذات اطہار پر۔ جیسے کہ عزیزان، ماہ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ، اور وہ تنہا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، اور شب قدر بھی اسی مہینے میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ رمضان میں نازل ہوئی، اور ماہ رمضان خداوند متعال کا بہترین مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ماہ رمضان المبارک کی عظمت کے بارے میں ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، اور خداوند متعال کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ماہ خدا ماہ رمضان اپنی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کے ساتھ تمہاری طرف آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خداوند متعال کے نزدیک بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دن دوسرے تمام دنوں سے بہتر، اور اس کی راتیں دوسری تمام راتوں سے بہتر، اور اس کے لحظات دوسرے تمام لحظات سے بہتر ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے تم سب کو اپنی مہمانی کی دعوت دی ہے، اور تم لوگ اس ماہ میں باکرامت ہو۔ تمہاری سانسیں اس ماہ میں تسبیح اور تمہارا سونا عبادت ہے۔ اس ماہ میں تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ لہٰذا خدا سے خالصانہ نیت اور پاکیزہ دل کے ساتھ گناہوں اور برائیوں سے دور رہنے کا سوال کرو، اور یہ کہ وہ تمہیں اس ماہ میں روزے رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں خدا کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہے۔ لہٰذا عزیزان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ کی بھوک اور پیاس سے روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اور فقیروں مسکینوں کو صدقہ دو، اور اپنے بوڑھوں کا احترام کرو، اور بچوں پر رحم کرو، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اپنی زبان کو اس سے جو نہیں کہنا چاہیے محفوظ رکھو، اور آنکھوں کو حرام مناظر سے محفوظ رکھو، اور کانوں کو حرام آوازوں سے بچاؤ۔ یتیموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں کے ساتھ مہربانی کی جائے، اور گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اپنے ہاتھوں کو نمازوں کے اوقات میں دعا کے لیے خدا کے حضور بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز وہ بہترین گھڑیاں ہیں جن میں خداوند متعال اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو ان کو جواب دیتا ہے، اور اگر وہ اسے پکارتے ہیں تو انہیں لبیک کہتا ہے، اور ان کی درخواستوں اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے لوگو، تم اپنے اعمال اور کردار سے بندے ہو، لہذا خدا سے مغفرت طلب کرو، خود کو آزاد کرو، اور اپنے گناہوں کے بارے گرہ کو طولانی سجدے بجا لا کر ہلکا کرو، اور جان لو کہ خداوند متعال نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ اس مہینے میں نماز پڑھنے والوں اور سجدے کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ اے لوگو، جو کوئی اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار مومن کو افطار کرائے گا تو خدا بند متعال کے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ سن کر بعض اصحاب نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک اس پر قادر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی پرواہ کرو، اور روزے دار کو افطار دے کر جہنم کی آگ سے بچو، چاہے آدھا کھجور کا دانہ یا پانی کا ایک گھونٹ ہی ہو۔ جو شخص اس مہینے میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے تو وہ اس دن پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا جس دن لوگوں کے قدم لغزش کھائیں گے، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں، کنیزوں،
پر آسانی کرے گا، خداوند متعال اس کے حساب کو قیامت کے دن آسان کر دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے شر کو لوگوں سے دور رکھے گا تو خدا بھی اپنے غضب کو روز قیامت اس سے دور کر دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں یتیم کا احترام کرے گا تو خداوند متعال روز قیامت اس کا احترام کرے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک سے پیش آئے گا تو خدا قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کر دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں قطع رحمی کرے گا تو خداوند متعال بھی قیامت کے روز اس کے ساتھ قطع رحمی کرے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں مستحب نمازیں بجا لائے گا تو خداوند متعال اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں واجب نمازوں کو بجا لائے گا تو خداوند متعال اس کو دوسرے مہینوں کی 70 واجب نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ جو شخص اس مہینے پر مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر زیادہ صلوات بھیجے گا تو خداوند متعال جس دن سب کے اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے اس شخص کے اعمال کی ترازو کو سنگین کر دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا وہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں پورا قرآن ختم کیا۔ اے لوگو، اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھلے ہیں، بس خدا سے سوال کرو کہ وہ تم پر بند نہ کر دیے جائیں، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، بس خداوند متعال سے سوال کرو کہ وہ تمہارے لیے کھول نہ دیے جائیں۔ شیاطین اس ماہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لہٰذا خدا سے سوال کرو کہ وہ مسلط نہ ہو۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن، اس مہینے کا بہترین اور افضل ترین عمل تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور خدا کے محرمات سے، خداوند متعال کے محرمات سے بچنا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ شقی و بدبخت ترین شخص اس مہینے میں آپ کے سر کو حالت نماز میں شگافتہ اور آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے رنگین کرے گا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے علی، جو شخص آپ علیہ السلام کو قتل کرے گا اس نے مجھے قتل کیا، جو آپ علیہ السلام کو غضبناک کرے گا تو اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جو آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہے گا گویا اس نے مجھے برا بھلا کہا، کیونکہ آپ علیہ السلام میری جان نفس ہو، آپ علیہ السلام کی روح میری روح سے ہے اور آپ کا وجود میرے وجود سے ہے۔ تو آئیے عزیزان، آخر میں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک میں خدا